مصطفیٰ جان رحمت پلا او سلام شمع بز میں ہدایت پلا او سلام شمع بز میں ہدایت پلا نرمی ہوئے زینت پہ دائم درود نرمی ہوئے زینت دائم درود گرمی شان سطوت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام شمع الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم نے اعلیٰ حضرت کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 100 نمبر شعر پڑھا ہے۔ 100 شعر الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ سلام رضا جو ہے، جو سلام ہم پڑھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا، اس کے ٹوٹل 171 شعر ہیں۔ 100 مکمل ہو چکے، اللہ فضل فرمائے گا تو انشاءاللہ ایک دن پورا سلام ہم پڑھ بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت کی نرمی اور دین کے لیے آپ کے غضب اور غصے کا بیان فرمایا ہے۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام طبیعت کے لحاظ سے انتہائی شفیق تھے، لیکن دین کے معاملے میں آقا علیہ السلام اتنے ہی سخت بھی تھے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے فلاں بندہ بہت غصے والا جی، فلانا بندہ بہت غصہ ٹھیک نہیں ہونا، جائز غصہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے وہ کہے گا جی کوئی نہیں، دین کے معاملات کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، آقا علیہ السلام کو رب نے دونوں خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نرمی ہوئے لینت، نرمی کا مطلب نرم ہونا، ہو کا مطلب عادت، لینت کا مطلب شفقت، مہربانی۔ تو آقا علیہ السلام کی شفقت اور مہربانی کی عادت اتنی نرم تھی کہ کوئی بھی آ جاتا تو آقا علیہ السلام اپنی شفقت سے نوازتے تھے۔ بچہ ہوتا، بوڑھا ہوتا، اپنا ہوتا، غیر ہوتا، پرایا ہوتا، مقامی ہوتا، غیر مقامی ہوتا، مسلمان ہوتا، غیر مسلم ہوتا، جب تک وہ دین کی کسی بات کی مخالفت نہ کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جاری رہتی تھی۔ اور اس شفقت کی قرآن نے بھی تعریف فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام کی اس شفقت کو صحابہ کرام نے بارہا محسوس کیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر سارے وہ کافر آپ کے سامنے تھے جنہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو مکہ شریف چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن آقا اسلام نے سب سے فرمایا جاؤ آج تمہیں معاف کیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی طبیعت کی نرمی اور شفقت۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ نرمی ہوئے لینت پہ قائم درود، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرمی والی طبیعت اور اس عادت پر ہمیشہ درود ہوں،
ہمیشہ. اور پھر فرماتے ہیں گرمی شان سطوت. گرمی کا مطلب ہوتا ہے جلال، غضب، غصہ. شان سطوت روب اور دبدبا والی شان. آقا اسلام کو رب نے اتنا روب عطا فرمایا تھا، خود فرماتے ہیں کہ میرا دشمن ایک مہینہ میں جتنا سفر طے ہوتا ہے نا، اتنے جاری ہو جاتا ہے. قریب آنا، سامنے آنا، دیکھ لینا وہ تو بات ہی اور ہے نا. لیکن ابھی ایک مہینہ مجھ سے دور ہوتا ہے تو میرا روب اور دبدبا اس پہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ میرے روب میں آ جاتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی خلاف شریعت کام ہوتا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال مبارک دیکھنے والا ہوتا تھا. تو اس شان جلالت پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں. آئیے ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. نرمی لینت دائم درود. گرمی شان سطوت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 101 نمبر شعر پڑھا ہے. اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان، شوکت اور روب اور دبدبا کی بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی. کھچی کا مطلب تکبر کرنے والی، غرور کرنے والی، اکڑی ہوئی گردنیں. یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے دوسروں سے اعلیٰ تصور کرتے تھے، اپنے آپ کو وڈیرا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور ان کی گردنیں تکبر کی وجہ سے تنی رہتی تھی. لیکن جب مصطفیٰ کریم کی برگاہ میں آتے تو ان کی وہ تنی ہوئی گردنیں جھک جایا کرتی تھی اور ان کا سارا غرور اور تکبر آپ کے سامنے خاک میں مل جاتا. جیسے کہ میں نے ابھی بیان میں کہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا دشمن ایک مہینہ مجھ سے دور ہوتا ہے تو میرا روب اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. تو جو سامنے کھڑا ہو پھر اس کی گردن کیسے نہ جھکے گی. تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس کی خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. ان کی جو اللہ کی دی ہوئی شوکت ہے
اللہ کی دی ہوئی جو ان کی عزت ہے، جو رفت ہے، جو روب ہے، جو مرتبہ ہے، اس پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے پھر شعر کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ جس کے آگے کسی گردنیں جھک گئی، جس کے آگے کسی گردنیں جھک گئی، اس کو دادار شوکت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، شمع بز میں کس کو امام اہل سنت مجدد امام احمد رضا علیہ الرحمن کے سلام نے عشق و عقیدت و محبت کا 109 شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی علیہ السلام کی قوت بصارت کو بیان فرمایا ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں کتنی قوت اور کتنی روشنی عطا فرمائی تھی، اور ساتھ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر حضرت ایک بڑے برگزیدہ بڑے شان والے رسول ہیں، وہ حضور پر جب نصیب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف آپ کو نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی آپ کی، تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں، تو آپ نے مسائل کا اظہار کیا اور قرآن مجید نے اس کو نقل فرمایا، قال ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا دے، میں تجھے تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، پر جو ہے آپ کی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب اتنا اتنے عظیم نبی وہ
نہیں دیکھ سکتے تو وہ ان سے نیچے والا کون دیکھ سکے گا؟ تو ظاہر ہے تو انہیں فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر جب شب معراج آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مہینہ جو ابھی چل رہا ہے ماہ رجب شریف اس کی 27 تاریخ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سمے جیسا اس نے چاہا جہاں چاہا اپنے پاس بلایا اور پھر اپنا دیدار کی جس طرح اس نے چاہا آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آج یہ آقا علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا تم نہیں دیکھ سکتے اور موضوع کو خود بلا کر اپنا آپ دکھایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے پھر کیسے دیکھا اور کتنی ان کی قوت بصارت تیز ہے اور کتنی اس میں توانائی ہے۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، جو بینائی اور جو بصارت کی قوت عطا فرمائی ہے، اس پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے پھر ایک بار محبت سے پڑھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی سلام عشق و عقیدت و محبت کا 103 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے غزوہ بدر کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں گرد ماہ چاند کے گرد، اب چاند ہمارے آقا علیہ السلام ہیں اور آپ کی گرد آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ گرد ماہ دست انجم، دست کا مطلب قافلہ، انجم کا مطلب ستارے، ستاروں کا قافلہ۔ گرد ماہ دست انجم میں یعنی
ہمارے آقا کریم علیہ السلام چاند کی صورت میں اپنے صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں، اور آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اس میں آپ درخشاں ہلال، درخشاں مطلب چمکتا ہوا ہلال، مطلب پہلی رات کا چاند، یہی آقا علیہ السلام اتنے حسین ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اور اتنے اللہ نے آپ کو حسن اور زیبائی کے ساتھ فرمائی ہے کہ جب آپ صحابہ کرام میں ہوتے تھے تو ایسے لگتے تھے جیسے ستاروں کے جھلمٹ میں چاند ہوتا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کی معیت میں آپ کے غلاموں نے جو کفار کے چھکے چھڑائے ہیں اور ان کو جو انہوں نے ناخن چنے چبائے ہیں، اس کی بات پر اللہ یوں فرماتے ہیں کہ بدر میں دفع ظلمت، یعنی بدر میں جو اندھیرا چھا گیا تھا کفار کی وجہ سے، اس اندھیرے کو صحابہ کرام نے مل کر ختم کر دیا، یعنی کفار کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے ہوئے، جس میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، تو وہ سارے جو بڑے بڑے ان کے لیڈر تھے وہ اس جنگ میں مارے گئے، تو گویا کفر کا اندھیرا میدان بدر میں چھٹ گیا۔ تو آقا حضرت اسی کیفیت پہ فرماتے ہیں کہ بدر میں دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام، بدر میں صحابہ کرام نے جو اندھیرا دور کیا، اس کیفیت پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے پھر ایک مرتبہ شعر کو پڑھتے ہیں۔ گردے دستے میرا بدر میں دفع ظلمت کو سلام، جان رحمت پیلا کو سلام، بز میں ہدایت پیلا کو سلام، بز میں ہدایت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، سبحان اللہ، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، بز میں ہدایت پیلا کو سلام۔ آج ہم نے امام علیہ سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 104 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے اہل ایمان آقا علیہ السلام کے غلاموں صحابہ کرام کا میدان جنگ میں جوش و خروش اور
اللہ کے نام کی بڑائی بیان کرنا بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جب صحابہ کرام میدان جنگ میں جاتے تھے تو وہ پورے خلوص کے ساتھ اور پوری اپنی روحانی ایمانی طاقت کے ساتھ جاتے تھے، لیکن وہاں پر وہ اپنی کسی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ رب کے نام کا ذکر کرتے، رب کے نام کی تکبیر بلند کرتے اور اتنا جوش کے ساتھ اللہ کا نام وہاں پر لیتے تھے کہ میدان جنگ کی زمین بھی تھر تھرانے لگتی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جب وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرماتے تھے مل کر جوش کے ساتھ محبت کے ساتھ، تو میدان جہاد کی زمین بھی تھر تھرا اٹھتی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں جنبش جیش نصرت، جنبش کہتے ہیں حرکت کرنے کو، اور جیش کہتے ہیں قافلے کو، نصرت کا مطلب وہ جسے وعدہ کیا گیا ہو، جسے کامیابی دینے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اہل ایمان سے ہمیشہ یہ وعدہ کیے رکھا ہے کہ کامیابی تو میں نے اپنے محبوب کے غلاموں ہی کو دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ زمانہ کوئی بھی ہو، حالات کچھ بھی ہو، لیکن کامیابی وہ اپنے محبوب کے غلاموں ہی کو دیتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی انہیں جھنجھوڑتا ضرور ہے کہ تم میرے محبوب کی غلامی میں اگر کچے ہو گئے تو پھر کامیابی تمہاری جانب نہیں پڑے گی، لیکن جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ تو ایمان کے کوہ گراں تھے، وہ تو ایمان کے کوہ ہمالیہ تھے، تو ان کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انہوں نے کوئی کمزوری کی ہو۔ تو انہی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، یعنی ان کی ہمت اور کوشش جس پر اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا، اس پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر شعر کو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سلام، بے بس میں ہدایت پلا کو سلام۔ السلام اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام اے رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهادين المهديين، وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعلينا معهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.